نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج ہمارا موضوع ہے غزوہ بدر کے تناظر میں احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے غزوہ بدر معیار حق۔ اس حوالے سے باری تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری میدان بدر میں مدد فرمائی تھی، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم اس کی بر وقت امداد کا شکر ادا کر سکو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، غزوہ بدر تاریخ اسلام میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان یہ پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے جو 17 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ اس معرکے کے ذریعے اسلام و کفر، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے درمیان پہلا میدان جنگ سجا۔ اس معرکے میں مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں 1/3 313 تھی، کفار کی تعداد 1000 کے برابر تھی۔ وسائل حرب اور اسلحہ کے اعتبار سے مسلمان کفار کے مقابلے میں بہت کمزور تھے، جس کو قرآن نے صراحتاً بیان کر دیا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا تم بالکل کفار کے مقابلے میں کمزور تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جزیرہ عرب کا سارا ماحول بھی ان کے خلاف تھا۔ ان ظاہری حالات کے پیش نظر مسلمانوں کے کسی بھی اعتبار سے غالب اور فاتح ہونے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کفر بڑے کر و فر کے ساتھ حق کی بے سر و سامانی سے نبرد آزما ہونے کے لیے 3 گنا بڑی فوج لے کر آیا اور بڑے ہی غرور اور نخوت کے ساتھ میدان میں اترا، لیکن اہل حق کی استقامت اور رب کی مدد و نصرت سے وہ فیصلہ کن عزیمت اور شکست سے دوچار ہوا۔ اس شکست نے اس کی رعونت کی کمر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد کفر کو اس طرح کی ہمت نہ ہوئی کہ یہ بڑی شان تکبر اور غرور کے ساتھ حق کو للکار سکے۔ اس لیے قرآن نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان اور البطشۃ الکبریٰ سے تعبیر کیا ہے، اور ارشاد فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، سورہ الانفال کی آیت نمبر 41 میں، جسے ہم نے فیصلے کے دن
اپنے محبوب بندے پر اتارا، جس روز دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ ان منتقمون، جس روز ہم ان کو پوری شدت کے ساتھ پکڑیں گے، اس روز ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب ہم اسی غزوہ بدر کے پس منظر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں دعوت اسلام کے آغاز سے ہی 15 سال تک مکہ کی زندگی میں کفار اور مشرکین مسلسل مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ ڈھاتے رہے، اور یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر کر سکتے تھے، آگے بڑھ کر مسلمان اقدام نہ کر سکتے تھے۔ ابھی افرادی قوت کی کمی تھی، حالات بھی سازگار نہ تھے، اس لیے احکام جہاد کا نزول ابھی نہ ہوا تھا۔ مسلمانوں کا کفار کی نظر میں جرم یہ تھا کہ انہوں نے لکڑی اور پتھر کے خود ساختہ بتوں کو اپنا خدا ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ ان کی بجائے خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لائے، اور انہوں نے اس کی شان حی و قیوم، سمیع و بصیر اور عزیز الحکیم کو مانا، اور خود کو ہر قسم کے اخلاقی عیوب سے مبرہ اور منزہ کیا، اور سینکڑوں معبودوں کی بجائے خود کو ایک معبود حقیقی کا پرستار بنایا۔ یہی عمل فطرت اور یہی دعوت خیر ان کا سب سے بڑا جرم بن گیا، جس کی وجہ سے مکی حیات میں کفار اور مشرکین نے مسلمانوں کو بہت ستایا اور ان کو ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ پر مجبور کیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، مکی مسلمانوں میں سے جو کمزور تھے ان کو طرح طرح کے مظالم کا نشانہ بنایا گیا۔ عمار بن یاسر اور ان کے والد اور ان کی والدہ کو یہ چلچلاتی دھوپ میں اور تپتی ہوئی کنکریوں والے راستے پر گھسیٹتے تھے۔ ان کی زوجہ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ حضرت یاسر بھی ان کے ظلم و ستم کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمار پر سختیوں کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اور ان کے سینے پر جلتا ہوا بھاری پتھر رکھا جاتا ہے۔ حضرت بلال بن رباح حبشی کو ان کا آقا امیہ بن خلف دوپہر کی شدید دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر الٹتا ہے اور پلٹتا ہے، اور بھاری چٹان ان کے سینے پر رکھواتا ہے اور پھر کہتا ہے لات و عزا پر ایمان لاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو۔ مگر اس حالت میں بھی حضرت بلال احد احد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت خباب بن ارت کو قریش طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بھی وہ ناروا سلوک اختیار کرتے تھے۔ آپ سجدے کی حالت میں بیت اللہ میں جاتے تو جانوروں کی اوجری آپ کی گردن پر رکھ دیتے، آپ کے گھر کے سامنے، اور آپ کے راستے میں غلاظت اور گندگی پھینکتے تھے۔ ظلم و ستم کی کوئی بھی متخیلہ ایسی کوئی صورت نہ تھی جس سے اسلام کے پیروکاروں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ گزرنا پڑا، حتیٰ کہ آخری اور انتہائی حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو جانے کا تھا۔ سارا مکہ اکٹھا ہو کر رسول اللہ کے مکان کی طرف ہجرت کی رات کو معاذ اللہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آ جاتا ہے، تو تب بارگاہ الہی سے ہجرت کا اذن ملتا ہے۔
آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں، اور یہاں بھی کفار اور مشرکین نے آرام کا سانس نہ لینے دیا۔ کبھی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کے حواریوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا گیا، کبھی یہودی قبائل کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا گیا، کبھی مسلمانوں کو براہ راست دھمکی دی اور کہ وہ ان کے لیے طوفان برق و باد بن کر آئیں گے اور ان کی امید کے گلشن کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیں گے۔ اور کبھی ابو جہل بیت اللہ کے طواف کے دوران انصار مدینہ کے رئیس سعد بن معاذ کو مسلمانوں کو پناہ دینے پر سر عام دھمکی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جا کر کفار اور مشرکین کی ان ریشہ دوانیوں، سازشوں اور ان کے ناپاک عزائم کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے داخلی استحکام کا سب سے پہلے انتظام کیا، مسلمانوں کے درمیان میثاق اخوت کو قائم کیا اور دیگر مذاہب اور اقوام کے مابین میثاق مدینہ کو استوار کیا، مدینہ منورہ کے ارد گرد کے قبائل کے ساتھ دوستی کے میثاق کو عمل میں لایا گیا، تجارتی شاہراہوں کو مضبوط و مستحکم کیا گیا، امن و سلامتی کے قیام کو یقینی بنایا گیا، اور اپنے اصحاب کی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی کہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور رسول اللہ کی اطاعت و اتباع کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر بیٹھے، اور اس چیز کو انہوں نے اپنا مقصد اولی بنا لیا، جس کی وجہ سے کبھی بھی دشمن کی عددی برتری سے وہ خوف زدہ نہ ہوئے، وسائل حرب کی فراوانی سے وہ متاثر نہ ہوئے، اور اس کے اسلحہ کے انباروں سے کسی بھی حال میں مرعوب نہ ہوئے، اس لیے کہ ان میں شیروں جیسی جرأت، چیتوں جیسی چستی اور شاہین کی بلند پروازی جیسی پھرتی اور تجسس نظر آتا تھا۔ وہ الہ کلمت اللہ کے لیے اپنی جان آفرین کے سپرد کرنے کے لیے بہتاب رہتے، اور ہر لمحہ اسلام کی خاطر سر کٹانے کے لیے پرجوش رہتے تھے، رائے حق میں سرفروشی سے سرگرم رہتے، اپنے دشمن کے ہر تکبر اور ہر غرور کے علاج کے لیے کمر بستہ رہتے تھے، عزیمت اور استقامت کا کوہ گھرا بن کر دشمن اسلام کے سامنے سینہ سپر رہتے۔ ان کے اسی جذبے نے دین اسلام کو بے نام و نشان ہونے سے بچایا، اور مارکہ حق و باطل میں حق کو سر بلند کیا، اور عالم انسانیت پر چھائی ہوئی ظلمت کو سحر آشنا کیا، حق کی حفاظت کے لیے اور اس کی بقا کے لیے اور اس کی نشو و نما کے لیے، اور اسلام کے دشمنوں اور بدخواہوں کو شکست فاش دینے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کے جانثار بن گئے، اور اعلیٰ انسانی اقدار کے قیام کے لیے اسلام کے وفادار بن گئے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس لیے اب مدنی زندگی میں جہاد کا عزم دیتے ہوئے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَحْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ فرمایا اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور ان پر زیادتی نہ کرنا، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس اسلامی جہاد کا مقصد معاشرے سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہے، اور ہر فتنہ و انتشار کا انسداد ہے۔ اس لیے فرمایا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔
اور ان سے یہاں تک لڑتے رہو کہ کوئی فتنہ و فساد نہ رہے اور سارا دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ادھر مدنی زندگی میں مسلمانوں کو اصلاح انسانیت کے لیے یہ احکام دیے جا رہے ہیں، ادھر مکہ میں مسلمانوں کا دشمن خود کو حربی اور جنگی طور پر مضبوط کرنے کے لیے اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے معاشی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے سارے قریش نے اپنا کل سرمایہ اپنے تجارتی کارواں میں لگا دیا تھا تاکہ اس سے حاصل ہونے والے اجتماعی نفع کے ذریعے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کی ابھرتی ہوئی قوت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ معاذ اللہ کر دیا جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا ابو سفیان قافلا بتجارت قریش فاخرجوا لها لعل اللہ عز وجل ينفلكموها۔ فرمایا یہ ابو سفیان اپنے قافلے سمیت شام سے واپس آ رہا ہے، بس تم نکلو، شاید اللہ تمہیں ان کے اموال عطا فرما دے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہجرت کے 19 ماہ بعد رمضان المبارک کی 12 تاریخ اور ہفتے کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 جان نثاروں کے ہمراہ مدینہ طیبہ سے نکلے۔ مسلمانوں کے پاس سواری کے لیے ایک گھوڑا، 80 اونٹ بقیہ پا پیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ اکرام کے لیے ایک اونٹ باری باری سواری کے لیے مقرر کیا تھا۔ اپنے اونٹ کو بھی آپ نے اپنی ذات کے لیے مختص نہ کیا، باوجود اس کے کہ آپ روحانی طور پر نبی اور رسول ہیں، دنیاوی اعتبار سے کمانڈر ان چیف اور سپہ سالار ہیں۔ اگر آپ ایک اونٹ اپنی سواری کے لیے مختص کر لیتے تو کسی کو کوئی اعتراض بھی نہ ہوتا، مگر ان سب چیزوں کے باوجود آپ نے اپنے اونٹ کو سب کے ساتھ برابر شریک کرتے ہوئے اپنے سمیت 3 سواریوں کے لیے مختص کر دیا، اس لیے کہ یہ آپ کی تعلیم مساوات انسانی کا تقاضا تھا۔ آپ نے تمام انسانوں کو اپنے حسن عمل سے انسانی مساوات کا عملی درس دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو لبابہ کو اپنی سواری میں شریک کیا۔ اب سب صحابہ اکرام کی طرح ہر کوئی اپنی باری مقررہ باری پر اس سواری پر سوار ہوتا تھا۔ مخصوص فاصلے کے بعد دوسرا اور تیسرا شخص سوار ہو جاتا۔ یہی معاملہ اور ماجرا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے پیش آیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری کا سفر کر چکے تو اب سوار ہونے کی باری حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو لبابہ کی آئی، تو دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری اس سے بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ہی مسلسل سوار رہے اور ہم باری باری آپ کی سواری کی نکیل پکڑے رہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انتما باقوی منی وما انا اغنا عنکما عن الاجر۔ فرمایا ہے میرے دوستو، میرے رفیقو، تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں، اور نہ یہ کہ تم دونوں کی طرح میں بھی اجر سے بے نیاز نہیں ہوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات میں تمام راہبران عالم، قائدین قوم اور سالاران افواج کے لیے مساوات انسانی کا بہترین عملی پیغام ہے اور عمل مساوات کا عظیم درس ہے، اور یہی عمل قیادت ہی محبت عوام میں ڈلتا ہے۔ ادھر ابو سفیان شام میں لوٹتے ہوئے حدود حجاز میں داخل ہوتے ہی متنبع تھا۔ اس نے پورے علاقے کی پیشگی، جاسوسی اور نگرانی کرا لی۔ اسے جب مسلمانوں کے تعاقب کا پتہ چلا تو اس نے بنی غفار کے ماہر شتر سوار زمزم غفاری کو 20 مسکال سونا بطور اجرت دے کر بجلی کی صورت کی طرح مکہ روانہ کیا اور پیغام دیا کہ تم سب اہل مکہ اپنے تجارتی کاروان کی حفاظت کے لیے
نکلو۔ تیسرے روز زمزم غفاری مکہ پہنچا۔ اس نے مکہ پہنچ کر چیخو پکار شروع کر دی۔ اس نے اپنے اونٹ کی ناک اور کان کاٹ دیے اور اس کے کجاوے کو الٹا دیا اور اپنی قمیض کو آگے سے پھاڑ دیا اور چیخ چیخ کر یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، اللتیمہ اللتیمہ، اے ادرکو اللتیمہ، ہائے مصیبت ہائے مصیبت، اپنے قافلے کو بچاؤ جس پر تمام اموال تجارت لدے ہوئے ہیں، اس پر محمد اور ان کے اصحاب نے چڑھائی کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمزم غفاری کے اس اعلان اور فریاد نے اہل مکہ کے غیظ و غضب کو بھڑکا دیا۔ انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ قبیلہ قریش کے ہر فرد کا اس میں سرمایہ لگا ہوا تھا، اس لیے ہر کوئی اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے بے تاب تھا۔ کوئی شخص اس میں خود نہ جا سکا تو اس نے اپنا قائم مقام اس میں بھجوایا، اور مکہ کا رئیس سہیل بن عمر لوگوں کو برانگیختہ کر رہا تھا۔ امیہ بن ابی سلط نے قصیدہ لکھ کر لوگوں کو ابھارا۔ نوفل بن معاویہ نے مکہ کے اہل ثروت کو اس لشکر کی مدد کے لیے آمادہ کیا۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ نے اس لشکر کے لیے 500 اشرفیوں سے مدد کی۔ عویتب بن عبد العزیٰ نے 300 اشرفیاں اس لشکر کی مدد کے لیے دیں، تو ایما بن عدی نے 20 اونٹ دیے اور جنگ میں جانے والے مستحق لوگوں کے اہل و عیال کی کفالت اپنے ذمے لی۔ ابو جہل نے تمام سرکردہ لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلے، حتیٰ کہ بنی ہاشم کے مقیم لوگ حضرت عباس بن عبد المطلب، نوفل بن حارث، طالب بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب کو بھی مجبور کیا گیا اور شریک لشکر کیا گیا، غرضے کہ سارا مکہ اس لشکر میں کسی نہ کسی وجہ اور کسی نہ کسی مجبوری کے باعث شریک تھا، سوائے ابو لہب کے۔ اس نے اپنی جگہ آس بن ہشام بن مغیرہ کو بھیجا۔ امیہ بن خلف بھی رئیس مکہ تھا، وہ بھی شریک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ابو جہل نے عقبہ بن ابی معیط کے ذریعے اس کو آر دلوائی، وہ بھی مجبوراً شریک ہوا۔ امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، زمہ بن اسود، عمیر بن وہب، حکیم بن حزام سب شریک لشکر ہوئے، اگرچہ سب نے فعال نکالی، جس میں اس لشکر میں شرکت کی واضح ممانعت تھی۔ ابو جہل سب کو مجبور کر رہا تھا، ہر کوئی اپنی عزت بچانے کے لیے مجبوراً شریک ہو رہا تھا۔ 3 دن تک یہ لشکر اپنی تیاری کرتا رہا۔ قریش مکہ کے اس لشکر کی تعداد 950 تھی، اس میں 100 گھوڑے تھے، 100 زرہ پوش سوار تھے، ان میں رقص کرنے والی کنیزیں تھیں جو دف بجا بجا کر مسلمانوں کے خلاف ان کی آتش غضب کو بھڑکا رہی تھیں۔ کفار کا لشکر مکمل غرور و تکبر اور نخوت و گمنڈ کا صنم بن کر مکہ سے روانہ ہوا۔ دوسری طرف قریش کا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا تھا۔ اس نے اپنی حکمت عملی کو بدلا اور اپنا تجارتی راستہ تبدیل کر لیا، ساحل سمندر کے راستے کو اپنایا، بحفاظت مکہ کی طرف بڑھنے لگا اور مسلمانوں کی متوقع مزاحمت سے محفوظ ہو گیا۔ ابو سفیان نے دوسرا سفیر قیس بن امرؤ القیس کو قریش کی طرف جلدی سے بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ وہ اب ہر طرح سے محفوظ ہو گیا ہے، اس لیے اب قافلے کی حفاظت کی کے لیے امدادی لشکر کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اس لیے تم جہاں ہو وہیں سے مکہ واپس پلٹ جاؤ۔ ابو سفیان کے قاصد کا یہ پیغام حجفہ کے مقام پر کفار کے لشکر کو ملا۔ یہ مقام مکہ سے 4 منزل دور تھا۔ ابو جہل جو کفار کے لشکر کا سپہ سالار تھا، اس فرعون مکہ نے اس پیغام کی ذرا برابر کوئی پرواہ نہ کی۔ اس نے لشکر کو کہا آگے بڑھتے چلے جاؤ، فلا تزالون یحابوننا ابدا فامضوا، ہم مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوف زدہ کر کے رہیں گے، مرعوب کر کے رہیں گے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی لشکر میں کچھ سلیم الطبع لوگ بھی تھے جو ابو جہل کی اس رائے سے اتفاق نہ کرتے تھے، جس میں اخنس بن شریک،
السقفی بنو زہرہ کا حلیف تھا، وہ اپنی قوم کے ساتھ وہیں سے واپس چلا گیا۔ بنو عدی قبیلے کے لوگ بھی واپس چلے گئے۔ حضرت ابو طالب کے بیٹے طالب قریش کے کسی شخص کے اس طعنے پر واپس ہوئے کہ تم بظاہر ہمارے ساتھ ہو جبکہ تمہارے دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ 313 صحابہ اکرام آپ کے ہمراہ ہیں، اور آپ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کرتے ہیں۔ جب لشکر روانہ ہوا تو یہ رمضان المبارک کی 12 تاریخ تھی، ہفتے کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے چلتے وافران کے مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا ابو سفیان کا قافلہ اپنا راستہ بدل کر ساحل سمندر کے راستے بچ نکلا ہے، جبکہ ان کی مدد کے لیے اور مسلمانوں سے مزاحم ہونے کے لیے قریش کا ایک لشکر جرار بدر کی طرف مسلسل بڑھ رہا ہے اور آ رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشاورت کی، اس نئی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اکابر صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دیگر نے آپ کے ہر حکم پر جان نثاری کا مظاہرہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ حضرت مقداد بن عمر اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ امضی لما اراک اللہ ونحن معاک ولا نقول لک کما قال بنو اسرائیل موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا ان هؤلاء قاعدون ولکن اذهب انت وربک فقاتلا ان معكما مقاتلون فوالذی بعثک بالحق لو سرت بنا الى برک الغماد لجادلنا معك من دونه حتى تبلغه۔ یا رسول اللہ آپ آگے بڑھتے چلے جائیے، جدھر بھی اللہ نے آپ کو آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں، اور باخدا ہم آپ کو وہ جواب ہرگز نہ دیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جائے اور ان سے جنگ کرے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے آپ اور آپ کا رب اپنے دشمنوں سے جنگ کرے اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر دشمن سے جنگ کریں گے، اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے اگر آپ ہمیں برکل غماد تک بھی لے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے اور آپ کی معیت میں دشمن کے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ اپنی منزل پر کامیابی سے پہنچ جائیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہاجر صحابی حضرت مقداد کے ایمان افروز جذبات کو سن کر انتہائی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا، مگر اس کے بعد پھر آپ نے بڑے اصرار سے فرمایا اشیرو علی ایھا الناس، ہے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ انصاری کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ یوں لگتا ہے آپ ہماری انصار کی رائے پوچھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک، حضرت سعد بن معاذ نے کہا بے شک ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم نے گواہی دی ہے کہ جو دین آپ لے کر آئے ہیں وہ سچا دین ہے، اور اس دین پر ہم نے آپ کے ساتھ وعدے کیے ہیں اور ہم نے آپ کا ہر حکم سننے اور اس کو بجا لانے کے لیے پکے پیمان کیے ہیں، اس لیے فامز یا رسول اللہ لما اردت ونحن معک فوالذی بعثک بالحق لو استعرضت بنا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد۔ یا رسول اللہ آپ آگے بڑھتے چلے جائیے، جدھر آپ کا ارادہ ہے ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے اگر آپ ہمیں سمندر کی جانب لے جائیں اور خود اس میں کود پڑیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں کود پڑیں گے، حتیٰ کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت سعد بن معاذ مزید بیان فرماتے ہیں اور ہم اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتے کہ آپ دشمن کا مقابلہ ہی نہ کریں، بلکہ آپ ہمیں دشمن کے ساتھ گمسان کی جنگ میں صبر کرنے والا پائیں گے اور دشمن سے مقابلہ کرتے وقت سچا پائیں گے۔ اور مزید برآں یہ کہا لعل اللہ یریک منا ما تقر بہ عینک
فسر علی برکت اللہ، ہمیں امید ہے باری تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ کارنامے دکھائے گا جس کی آپ کی چشم مبارک خوب ٹھنڈی ہو جائے گی، اس لیے آپ اللہ کی رحمت اور برکت سے اپنا سفر جاری رکھیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت سعد بن معاذ کے ان مجاہدانہ، والہانہ، محاربانہ اور شجاعانہ جذبات کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد سفر کو آگے جاری رکھتے ہوئے من جانب اللہ، دشمن سے جنگ سے قبل ہی یہ بشارت اپنے صحابہ اکرام کو یہ نوید سنائی، سیرو وابشرو فإن اللہ قد وعدنی احدی الطائفتین واللہ لکعنی الآن انظر الی مسارع القوم۔ فرمایا اب سب تم آگے بڑھتے چلے جاؤ، تمہیں خوشخبری ہو اللہ نے مجھے 2 قافلوں اور 2 گروہوں میں سے ایک پر غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بخدا میں کفار کے مقتولوں کی قتل گاہوں کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، میدان بدر میں دونوں لشکر پہنچ گئے، دونوں نے اپنے اپنے خیمے نصب کر دیے، جنگی پڑاؤ ڈال لیا۔ یہ جمعے کی رات ہے، رات کو باری تعالیٰ نے موسلادھار بارش کر دی، کفار کی طرف کیچڑ ہو گیا، مسلمانوں کی طرف ریتلی زمین نے پانی جذب کر لیا۔ صبح مارکہ حق و باطل بپا ہوا ہے، مسلمان پرسکون رات کو سوئے اور کفار اور مشرکین ساری رات پریشان حال رہے، مگر مسلمانوں کی طرف سے سوائے رسول اللہ کے سبھی نے پرسکون نیند کر لی۔ آپ ساری رات اللہ کے حضور جاگتے ہوئے گزارتے ہیں، اور یصلی تحت الشجرہ حتی اصبح، اور تحت السمرہ یصلی ویبکی حتی اصبح۔ ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے اللہ کے حضور دعائیں اور عبادت کرتے ہوئے گزاری، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ اللہ کے حضور عبادت اور آہو زاری ساری رات کرتے رہے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے۔ اب وہ دعا اور دعائیں کیا تھی جو آپ دشمن سے جنگ سے قبل رات بھر مانگتے رہے؟ اللہم حاضی قریش قد اقبلت بخیالائہا وفخرہا تحادک وتقذب رسولک، اللہم فنصرک الذی وعدتنی، اللہم اہنہم الغداۃ۔ اے اللہ، میرے سامنے یہ قریش کا لشکر ہے جو بڑے تکبر، رعونت اور غرور سے آیا ہوا ہے تاکہ تیرے ساتھ ٹکرائے اور تیرے رسول کو جھٹلائے۔ اے اللہ، اپنی خاص مدد نازل فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ، تو ان کافروں اور مشرکوں کو ہلاک کر دے۔ حضرت عبداللہ کی روایت میں یہ الفاظ آئے، اللہم انی انشدک عہدک ووعدک، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد۔ اے اللہ، میں تجھے اس عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اے اللہ، اگر تو اس گروہ مسلم کو ہلاک کر دے گا تو پھر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں اس موقع پر یہ الفاظ بھی آئے ہیں، اللہم انی انشدک عہدک ووعدک، اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ اے اللہ، میں تجھے اس عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے اسے پورا نہ کیا تو پھر تا ابد اس روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جا سکے گی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی بارگاہ میں حضوری اور بے خودی کا عالم یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ہی کہتے ہیں کہ ما سمعت مناشدا ینشد حقا لہ اشد من مناشدت محمد، میں نے شدت اور قوت کے ساتھ کسی کو بھی آج تک اللہ کے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنے حق کا واسطہ دیتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کافی ہے، آپ نے اپنے رب سے اصرار کی حد کر دی ہے، اور آپ کی اس دعا میں یہ کلمات بھی آئے، اللہم ان ظہروا علی ھذی العصابہ ظہر الشرک ولا یقوم لک دین۔ ہے اللہ، اگر یہ کافر مسلمانوں کے اس گروہ پر غالب آ گئے تو دنیا میں شرک کا غلبہ ہو جائے گا اور پھر تیرے دین کا قیام نہ ہو سکے گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، دعا میں محویت کا عالم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
کندھوں پر موجود چادر گر پڑی۔ حضرت ابو بکر تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیتے ہیں اور دوبارہ آپ کے کندھوں پر اسے ڈال دیتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اللہ سے مانگنے کی انتہا کر دی ہے، یقیناً اللہ آپ سے کیا ہوا عہد اور وعدہ پورا کرے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کی طرف نکلتے ہیں، زبان پر یہ آیا کریمہ جاری ہے سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں صحابہ اکرام کی صف بندی کی، ان کو جنگی ہدایات دیں، جنگ میں استقامت کے لیے ان کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ جنگ شروع ہوگی، اسود بن عبداللہ اسد المخزومی نے جنگ بڑھائی کافروں کی طرف سے، حل من مبارزن کا نعرہ عتبہ بن ربیہ اور اس کے بھائی شیبہ اور عتبہ کے بیٹے ولید نے لگایا۔ مقابلے کے لیے 3 انصاری صحابہ اوف، معاذ اور عبداللہ بن رواحہ نکلے۔ کفار نے مطالبہ کیا اقفعنا من قومنا، پنجہ آزمائی کے لیے ہماری قوم قریش کے افراد آئیں۔ رسول اللہ نے حضرت ابو عبیدہ، حضرت سیدنا حمزہ، حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا تم اٹھو، اور اس پر انہوں نے کہا، کفار نے نام اقفاؤن کرامن، بے شک یہ ہمارے معزز ہمارے مقابل ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے عقبہ کو للکارا، حضرت حمزہ نے شیبہ کو، حضرت علی المرتضیٰ نے عقبہ کے بیٹے ولید کو للکارا۔ حضرت سیدنا حمزہ نے اپنے مقابل کو سنبھلنے ہی نہ دیا، ایک ہی بار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت علی شیر خدا نے بھی ولید کو مہلت دیے بغیر اس کے سر غرور کو تن سے جدا کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ زخمی ہو گئے، مگر حضرت سیدنا حمزہ اور حضرت علی شیر خدا کی مدد سے انہوں نے اپنے دشمن کو جہنم رسید کیا۔ قریش کے جب تینوں سردار موت کی گھاٹ اتار دیے گئے، ابو جہل نے اب اپنے لوگوں کو حوصلہ بلند کرنے کے لیے نعرہ لگوایا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا مددگار عزا ہے، تمہارا کوئی مددگار عزا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو حکم دیا تم یہ نعرہ لگاؤ، اللہ مولانا ولا مولا لکم، قتلنا فی الجنہ وقتلکم فی النار، فرمایا ہمارا مددگار اللہ ہے، تمہارا مددگار کوئی نہیں ہے، ہمارے مقتول جنت میں ہوں گے اور تمہارے مقتول دوزخ میں ہوں گے۔ اس کے بعد دونوں طرف سے گمسان کی جنگ شروع ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر اللہ کی مدد کی نزول کے لیے جو دعائیں کی تھیں، اب وہ دعائیں ثمر آور ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قرآن بیان کرتا ہے، انی ممیدکم بألف من الملائکہ، 1000 فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارا۔ اس لیے یہ مدد کیوں کی؟ فرمایا وانتم اذلہ، تم ان کے مقابلے میں کمزور تھے، اور پھر آگے فرمایا انی ممیدکم بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 کے بعد پھر آگے قرآن بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خود صحابہ کرام سے وعدہ کر لیا، ان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کیا تمہارے لیے میرے صحابہ یہ کافی نہیں ہے؟ رب تمہارے لیے 3000 فرشتے آسمانوں سے نازل کر دے۔ اگر کفار کا لشکر بڑھ گیا تو فرمایا کہ اللہ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصوبین، اللہ تمہارے لیے 5000 نشان زدہ فرشتے بھی اتار دے گا۔ اس طرح فرشتوں کا نزول ہوا۔ مسلمان غزوہ بدر میں کفار اور مشرکین کے سامنے سینہ سپر ہو کر لڑتے رہے، اور کیا منظر تھا۔ کفار دیکھتے ہیں ولا ملجا الا سیوفہم، کہ ان مسلمانوں کو مجاہدین کو کسی چیز کا ڈر نہ تھا، ان کی پناہ تلوار تھی، ان کی تلوار کے سامنے جو بھی آتا تھا اس کو اڑا دیتے تھے اور اس کا گردن تن سے جدا کر دیتے تھے۔ اس طرح باری تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں کام آئے، اور ان میں ایک بھی بڑا سردار جو ہے وہ باقی نہ رہا، زندہ نہ رہا، حتیٰ کہ عقبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، زمہ بن اسود اور نبیہ، منبع، ابو البختری اور دیگر سارے سردار وہ سارے کے سارے مارے گئے، اور مسلمانوں کی تلوار کا مقابلہ اور ان کی جذبہ ایمانی کا مقابلہ نہ کر سکے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں، جزیرہ عرب کے لوگوں کی اکثریت
بت پرست تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآنی آیات سنائیں، حقیقت افروز معجزات دکھائے، لیکن انہوں نے آباء و اجداد کے مذہب کو نہ چھوڑا اور لغو و باطل عقائد کے ساتھ چمٹے رہے۔ ان عقائد اور اعمال کے ساتھ وہ اپنے آپ کو منسلک کرتے رہے۔ معیار صدق اور معیار حق پر ان کے عقائد اور اعمال پورے نہ اترتے تھے۔ کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا ان کو مانتا نہ تھا، مگر روایت پسندی اور آبا پرستی میں یہ حق و صداقت کو دیکھنے سے محروم ہو گئے تھے، اندھے ہو گئے تھے، اور اس مار کا حق و باطل نے ان کے سارے اجابات باطل کو تار تار کر دیا تھا۔ اس مارکے نے حقیقت کے رخ زیبا کو نہاں سے عیاں کر دیا تھا۔ بتوں پر اہل مکہ کا یقین اب متزلزل ہو گیا تھا کہ یہ ہمارے معبود کیسے خدا ہیں۔ اپنے نعرہ لگانے والے پرستاروں کو تعداد کی کثرت اور اسلحہ کی فراوانی کے باوجود مٹھی بھر نہتے مسلمانوں سے بھی بچا نہیں سکے۔ مسلمانوں نے ان کے سارے سرداروں اور ہر قبیلے کے باشندوں میں سے 70 افراد کو قتل کر دیا اور 70 کو قیدی بنا لیا، مگر ان کے خدا پھر بھی ان کو بچانے نہ آئے، اور ان کے بتوں اور ان کے خداؤں نے مسلمانوں کی کسی ایک زنجیر کو بھی نہ توڑا۔ اب انہوں نے حق کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ دعوت محمدی کی حقیقت ان پر آشکار ہونے لگی کہ اس دعوت اسلام نے انہی میں سے اٹھے ہوئے افراد کو کیسے ناقابل تسخیر بنا دیا تھا، اور اسی طرح اس مار کا حق و باطل نے قریش کے اس زوم کو بھی پارا پارا کر دیا تھا کہ یہ قریش جب اور جس وقت چاہیں مسلمانوں کو ضعیف اور نزار سمجھتے تھے، بے کس اور بے نوا سمجھتے تھے، بے آسرا اور بے سہارا سمجھتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے مسلمانوں کو جب چاہیں گے ہم نقصان پہنچا سکیں گے، اور ان کو مسلمانوں کی ضرب حیدری اور نعرہ تکبیر کی گرج کا اندازہ نہ تھا۔ اس مارکے نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ مسلمان ریت کے ٹیلے نہیں ہیں بلکہ سنگ خارا کی چٹانیں ہیں، یہ فولاد کے پہاڑ ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنا اور ان کو شکست دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس مارکے میں مسلمانوں نے ہر طرح سے جہاں بازی کے جوہر دکھائے، شجاعت و بہادری کے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اس مارکہ حق و باطل نے کافروں اور مشرکوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اور ان کی دہاک بٹھا دی، اور مٹھی بھر نہتے مسلمانوں نے کفار کی عظمت و نخوت کو خاک میں ملا دیا۔ ان کا لشکر جرار اپنے 70 سورماؤں کے لاشیں اور 70 اسیروں اور بہت سے سامان کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مسلمانوں نے دور تک ان کا تعاقب کیا۔ مسلمانوں نے اس مارکے میں سر دڑ کی بازی لگا دی اور باطل کے سنگین گلے کو پاؤں کی ٹھوکر سے ریزہ ریزہ کر دیا۔ ان میں سے ہر کوئی شوق شہادت میں ماہی بے آب کی طرح تڑپتا ہوا نظر آیا۔ ہر کسی میں باطل سے ٹکرانے کا ایک شوق اور ولولہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہر دل میں الہ کلمت اللہ کی تڑپ نظر آتی تھی، اور مسلمان اپنے دشمن سے بہت زیادہ بے خوف ہو کر لڑے، اور اللہ اور اس کے رسول پر پختہ اٹل غیر متزلزل ایمان ان کی سب سے بڑی قوت بن گیا۔ انہوں نے کفار کی عددی کثرت اور مادی وسائل کی فراوانی کے باوجود کوئی کچھ بھی ان کی پرواہ نہ کی، اس لیے کفر کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ حق کے رخ زیبا پر اطمینان ہی اطمینان نظر آ رہا تھا۔ اس مارکہ حق و باطل نے اسلام کی شمع نور کے اجالے کو ہر سو پھیلا دیا۔ عالم رنگ و بو کے گوشے گوشے میں اسلام کی روشنی پھیل گئی، اور اس مارکے کے ذریعے لات و منات کے خدائی ڈھنکے کو پائے استحکار سے ٹھکرا دیا گیا۔ خدائے ذوالجلال کی احدیت اور الوہیت کے علم کو ہر سو بلند کیا گیا۔ اس مارکے نے سارے اہل مکہ کو فرط غیظ و غضب کا شکار کر دیا۔ وہ خود ہی اپنے محبوبوں کے خلاف آتش قدائے نمرود میں جل اٹھے، اور اس یوم الفرقان کے مارکہ حق کو باطل کے بے پناہ اثرات مرتب ہوئے۔ جب ہم مشیت الہی کے تناظر میں اس مارکے کے بپا ہونے کو جانتے ہیں تو قرآن صریحاً اعلان کرتا ہے، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ
وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ یہ چاہتا تھا اپنے کلام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ دوسرے مقام پر اس مارکے کے بپا ہونے کا مقصد واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ سورہ الانفال میں فرمایا تاکہ مارکہ بدر کی اس عظیم کامیابی کے ذریعے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیا جائے، اگرچہ مجرم لوگ اس کو ناپسند ہی کریں۔ اور اس مارکے میں مسلمانوں کے پاس جتنی بھی قوت اور طاقت تھی اس کی حقیقت اور اس کی اصلیت تائید و نصرت الہیہ تھی۔ قرآن نے اس راز کو یوں منکشف کیا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تُخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ۔ اور یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے کمزور اور بے بس تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہیں لوگ تم کو اچک کر نہ لے جائیں، پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی اور تمہیں طاقت بخشی اور اپنی مدد و نصرت عطا کی۔ جب تک حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب تک اسلام ہے، قرآن ہے، رسول اللہ کی رسالت ہے اور دین اسلام کی زندہ تعلیمات ہیں اور حقیقی کردار مسلم ہے، تب تک اللہ کی مدد و نصرت اہل اسلام کو بارگاہ عزت سے ملتی رہے گی۔ اور اللہ کی اس مدد و نصرت کا استحقاق ہم نے اپنے کردار سے، اپنے وجودوں سے ثابت کرنا ہے۔ اپنے کردار کی عظمت اور رفت سے ہم نے اپنے کردار مسلم کو زندہ کرنا ہے۔ اور اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔